اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، پتھر تراشنے والا ایک عاشق رسول کا زبردست واقعہ ہے، آپ اسے سنیں. اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف. اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اور یہ امیر اہل سنت کو، جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا. سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی. یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز، آپ پتہ ہوگا، بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے. تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں.
سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی ہے، انہیں بھی بلا لیا جاتا ہے۔ لوگ کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ تو یاد رکھیے یہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ سفر پاسپورٹ اور ویزے سے نہیں، یہ سفر بلاوے سے ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا۔ مدینے میں یہ تو آپ سب جو گئے ان سب کے ساتھ ہوا ہوگا، ابھی تو آپ سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، مانگتے نہیں ہیں، تصور کرتے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایسا کس کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جو گئے ہوں گے سب کے ساتھ ہوا ہوگا، کئی بار ہوا ہوگا، آپ کہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ابھی تو دماغ میں آتا ہے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ابھی تو دامن پھیلتا ہی نہیں ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس خیال آتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو جو مانگا وہ کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی، مکہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ دوستو، آپ نے سماعت کیا واقعہ کو، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، اس سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا، اگر ہو سکے تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔